الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم معزز سامعین، آج کے درس قرآن کریم کا موضوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. کیونکہ قرآن کریم کو جب بھی ہم شروع کرتے ہیں پڑھنا تو شروع کے اندر اللہ جل شانہ کا حکم یہی ہے کہ سب سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کو چونکہ ہم تعوذ سے بھی جانتے ہیں، اس کے ذرا پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ کا حکم کیوں دیا، تعوذ کا حکم کیوں دیا، اور اس تعوذ کا ترجمہ کیا ہے. تو سب سے پہلے اس کا مختصر ترجمہ سمجھ لیجیے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان ملعون سے، شیطان مرجوم سے، جس کو آپ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا ہے. یعنی اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کی جاتی ہے کہ اللہ میں آپ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے ہر قسم کے وسوسوں سے اور شیطان کے ہر قسم کے شرور سے. اللہ مجھے محفوظ فرما دے. کیونکہ انسان یہ دعا پہلے کرتا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر کتاب اللہ کو شروع کرتا ہے. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اعوذ باللہ جو ہم قرآن کریم سے پڑھنے کے شروع میں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ پناہ ہم شیطان سے کیوں مانگتے ہیں. تو سب سے پہلے اس بات کا جواب یہ ہے کہ حکم اللہ جل شانہ نے اس کا ہمیں دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی قرآن کریم پڑھنا شروع کرو تو شروع کہاں سے کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں پہ اذا ماضی پر جب داخل ہوتا ہے تو معنی مضارع نے کر دیتا ہے. یعنی جب کبھی یہ قرآن کریم پڑھو تو اس کے شروع میں شیطان سے لازمی پناہ مانگو. اب اس کی مناسبت کیا ہے؟ یہ پناہ کیوں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اگر ہم ذرا غور کرتے ہیں جس طرح کتاب اللہ کو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ سے، تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس کتاب اللہ کا اختتام فرمایا ہے وہ بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یعنی وہاں بھی شیطان سے پناہ مانگی گئی انتہا کے اندر، اور ابتدا کے اندر بھی شیطان سے پناہ مانگی گئی. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں آتے ہی شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. یہاں تک کہ دنیا سے جانے تک کے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے.
کہ ہر وقت شیطان سے پناہ مانگا کیجیے کہ شیطان سے اللہ جل شانہ اور اس کے شرور سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ تو اس لیے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم قرآن کریم نے ہمیں دیا کہ جب کبھی بھی تلاوت کریں تو شروع میں تعوذ کو پڑھیں، تاکہ شیطانی وسواس، شیطانی شرور، شیطانی خیالات، شیطانی ہر قسم کے مکر و فریب سے اللہ جل شانہ ہماری تلاوتوں کو، ہمارے قرآن کریم کو اور ہمارے زندگی کے معاملات کو محفوظ فرما دے۔ تو لہذا زندگی کے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ دیا۔ اگر اس اعوذ باللہ میں ذرا سا غور کریں تو یہ بہت قرآن کریم کی ہزاروں آیات کا مجموعہ ہے۔ اس طرح یہ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اس کے پیچھے بیسیوں سینکڑوں واقعات چھپے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، بیت الخلاء ہے، صحرا کا زمانہ تھا، اس طرح کے واش روم نہیں تھے، اور صحرا میں جا کے لوگ اپنے حاجت بشری سے فارغ ہوتے تھے۔ اب وہ جو گئے تو شیاطین نے ان کو تیر مارا اور جا کے دل پہ لگا اور شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی بیت الخلاء جائے تو وہ شیطان سے پناہ مانگے، اور کیا دعا ارشاد فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیاطین مردوں سے بھی اور شیاطین عورتوں سے بھی۔ تو پتہ چلا انسان بشری تقاضے کے لیے بھی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک واقعہ میں نے عرض کیا، اس طرح بیسیوں واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک میں دو صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور تو میں شروع ہوا۔ ایک صاحب کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، دوسرے صاحب کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں۔ اب وہ بات یہاں تک بڑھی کہ ان میں سے ایک صاحب اتنے غصے ہوئے کہ چہرے گرم سرخ اور آنکھیں سرخ ہو گئی اور اٹھ کے چلے گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں، اگر اس کلمے کو یہ پڑھ لے تو ان کا غصہ سارا ختم ہو جائے، اور فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ان کو چاہیے کہ جب کبھی غصہ آئے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ لہذا شریعت مطہرہ نے غصے کا علاج بھی کس میں رکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں رکھا ہے۔ لہذا جب کبھی غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، اپنی حالت کو تبدیل کر دیجیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہذا شریعت مطہرہ نے ہمیں اس سے ہمارے باطنی بیماریوں کا، غصہ انسان کے اندر ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہزاروں گھر اجڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے، آپ بتائیے اس کی کوئی اور وجہ ہے کہ غصہ ہے؟ غصہ ہے۔ غصے پہ انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے اور بے قابو حالت کے اندر جو گر جاتا ہے پھر بعد میں روتا پھرتا ہے، دارالفتاؤں میں مدارس میں جاتا ہے، اجی میں نے اس طرح نہیں کیا تھا، میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ حالانکہ بہت ساروں نے سنا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں بہت کچھ کہہ گئے ہوں، لہٰذا رشتے کے رشتے ختم، گھر کے گھر اجڑ گئے اور عورتیں بیوہ ہوئی، بچے۔ اب یہ سارا کا سارا مسئلہ کس وجہ سے ہوا؟ غصے کی وجہ سے۔ اور غصے کا علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے جہاں شیطان سے پناہ مانگنے کا کہا ہے وہاں پہ شیاطین کے بہت سارے مکر و فریب ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت بڑا مکر شیطان کا وسوسہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ اب وسوسے کی بیماری کے لیے آخری دو جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ یہ تو ہر قسم کے شیاطین، سحر، جنات، ٹونا اور تعویذات کے توڑ کے لیے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا معمول مبارک تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، مگر جب سے یہ آخر میں معوذتین یعنی آخری دو صورتیں نازل ہوئی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا معمول بنا لیا کہ رات سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں یعنی قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھ مبارک میں گھومتے اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تو ملتے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شیطانی وسواس سے حفاظت کے لیے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے لیے آخری 3 صورتوں کا ہم اہتمام کریں اور آخری 2 صورتوں کا ہم اہتمام کریں جتنا ہو سکے، تو یہ بھی شیطانی وسوسوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا شیطانی وسواس جو ہے انسانی زندگی کے اندر، جو میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نصیحت فرمائی ہے بنی آدم، اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان فتنے میں تمہیں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں وسوسوں میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ آپ کے والدین یعنی سیدنا آدم سیدنا حوا کو انہوں نے جنت سے نکالا، اور کس طرح جنت نکالا تھا؟ فوسوس الیہ الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نراکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے کہا سیدنا آدم علیہ السلام سے وسوسہ ڈالا، کیا وسوسہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنت کے درخت سے کھانے سے منع تو نہیں کیا، بلکہ یہ تو اسی لیے منع کر دیا کہ کہیں آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جائیں، لہٰذا اس درخت میں سے کھائیے تاکہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اور ساتھ میں صرف یہ وسوسہ ہی نہیں ڈالا، قسمیں کھا کے، وقاسمہما، قسمیں کھا کے شیطان نے کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہاری بڑی ہی نصیحت کرنے والا ہوں۔ فدلہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتہما۔ اب مطلب یہ کہ جب انہوں نے شیطان کے وسوسے کو سنا اور مطلب یہ کہ اس پہ عمل ہوا تو اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، ہم سب کے علم میں ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں وسوسوں میں نہ ڈال دے، اس طرح کہ تمہارے ابا جان اور امی جان کو انہوں نے جنت سے نکالا تھا وسوسوں کے ذریعے سے۔ تو پتہ چلا کہ ان وسوسوں کا علاج بھی کس میں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ جب آذان ہوتی ہے اور تو یہ ایسا بھاگ رہا ہوتا ہے، ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں بھاگ بھی مار رہا ہوتا ہے، آواز اس کی آ رہی ہوتی ہے، اور جیسے اذان کی آواز ختم شیطان واپس مڑ کے آتا ہے، اور جیسے اقامت شروع شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، اور جیسے اقامت کی آواز ختم شیطان پھر مڑ کے آتا ہے، اور اب انسان کے نماز میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ ایک روایت میں عجیب بات آئی، یہاں تک فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شیطان فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، اور جب کبھی شیطان تھک جاتا ہے اس بات سے وسوسے ڈالتے ڈالتے نمازوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کے شرنگام میں وہ پونچھے مارتا ہے، اور وہ باقاعدہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کی تو ہوا خارج ہو گئی، آپ کو تو خطرہ آ گیا ہے، آپ کو تو یہ ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نماز میں یہ وسوسہ آیا کہ مجھ سے ہوا خارج ہوئی تو یاد رکھیے وہ اپنی نماز اس کے وسوسے کی وجہ سے نہ توڑے یہاں تک کہ اس کو آواز آئے یا وہ بدبو آ جائے اس کو۔ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں تمام وسوسوں سے حفاظت کے لیے قرآن کریم نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ تعوذ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کا ہم اہتمام کریں۔ لہٰذا بہت ساری سنت کی دعائیں جو تعوذ سے شروع ہوتی ہیں، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، بہت ساری زندگی کی اس کو عربی میں استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی دعاؤں کا ایک دعا ایسی ہے جو 23 سالہ دور نبوت کی دعاؤں کا خلاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں بھی یہی ہے
کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام خیر مانگتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان تمام شرور سے اللہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ لہذا آج کے درس کا خلاصہ ہی ہوا کہ ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس کے دوران تصور کر لیا کریں کہ شیطان کے تمام خیالات، شیطان کے تمام مکر و فریب، شیطان کے تمام وسوسے، ان سب سے حفاظت کے لیے ہمیں اللہ کے شانہ نے یہ تعوذ نصیب فرمایا ہے، یہ تعوذ نصیب فرمایا ہے جس کو ہم صرف قرآن کریم کے شروع میں نہیں بلکہ زندگی کے بہت ساری امور کے شروع میں پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں مسلسل یہ تعوذ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔